بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال تبارك وتعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى للمؤمنين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز موقر علماء کرام، مہمانان اعظام، عزیز طلبہ، ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ آج کی اس بابرکت مجلس میں ان 5 خوش نصیب طلباء نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا، اور آج کے اس مبارک موقع پر اپنے آپ کو حفاظ کے زمرے میں شامل کیا۔ آپ سن رہے تھے مدرسہ باغ سعادت کی سالانہ رپورٹ کہ یہ ادارہ الحمدللہ کم و بیش 50 سال سے اپنی دینی، ملی، دنیاوی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو قبول فرماوے اور اس کی خدمات کو اللہ تبارک و تعالی عام اور تام فرماوے۔ عزیز دوستو، بزرگو، قرآن مجید اللہ رب العزت کی مقدس کتاب اور اس کا کلام ہے۔ کوئی بھی چیز جب نسبت کے ذریعے سے جڑ جاتی ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے، جب کوئی بھی چیز اس کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کا مرتبہ، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کا مقام بلند اور اونچا ہو جاتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فرعون، اگر آپ اس لفظ کو 24 گھنٹے بھی بولتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔
لیکن وہی لفظ جب قرآن مجید کی آیت کے ساتھ جڑ گیا تو اللہ کی طرف سے اس آیت کریمہ کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ یہ نسبت کا فرق ہے۔ قارون کا لفظ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ساتھ جڑ گیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، اب اس کے اوپر اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشرۃ امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ ایک بندہ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو ایک نیکی اور ایک نیکی 10 گنا نیکی کا ثواب اس پر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اس 3 حرف پر اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو اللہ کا ضابطہ ہے، لیکن جو آدمی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اپنی شان نشان جو اس ضابطے سے بڑھ کر دینا چاہے، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، قرآن مجید کے ساتھ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے تو ہر چیز کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک لکڑی جو کسی بیت الخلا کے دروازہ بنی ہوئی ہے، اس لکڑی کی ہمارے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسی چھوٹی سی لکڑی کا اگر آپ رحل بنا لے تو وہ ہمارے دل میں اس کا مقام، مرتبہ، اس کی عظمت، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹا سا کپڑا ہے، ہم نے پہنا ہے، اس کا ہمارے پاس کوئی لحاظ نہیں ہے، لیکن وہی چھوٹے سے کپڑے کا اگر آپ قرآن مجید کا لحاف بنا لے، جزدان بنا لے، تو ایک معصوم اور چھوٹا بچہ بھی کہیں اگر وہ کپڑا، وہ لحاف، وہ غلاف گرا ہوا ہے تو وہ بڑی عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس کو اٹھا لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جب نسبت قائم ہو جاتی ہے تو اس کی عزت، اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ تو یہ حفاظ کرام جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مجید کو محفوظ کر لیا، اب ان کا سینہ قرآن مجید کا ایک صندوق بن گیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے لیے وقف کیا، قرآن مجید کا حفظ کیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آج کی اس مجلس میں جو ان 5 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا ہے، یہ 5 قرآن ختم نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حفظ کرنے کے لیے، ایک سبق یاد کرنے کے لیے کم و بیش 50 مرتبہ اس کو پڑھا ہوگا۔ تو یوں سمجھیے کہ آج یہ 50 قرآن پورے کیے، انہوں نے اس کا سبق یاد کیا، اس کو سنایا، اس کا دور یاد کیا، اس کا دور سنایا۔ تو بہرحال یہ بڑے قابل مبارکباد ہیں۔ اسی طریقے سے مدرسے کے پڑھانے والے اساتذہ کرام، اس مدرسے کے جتنے معاونین ہیں، مخیرین ہیں، متعلقین ہیں، محبین ہیں، یہ تمام کا اس میں حصہ لگا ہوا ہے۔ یقیناً ان کے والدین یہ سب کے سب مبارکبادی کے مستحق ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ان تمام کو اپنی شان شان اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، فرض یہ کرنا ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرماتے ہیں اس کو اپنی کتاب کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے بچے ہوں گے، لیکن ان بچوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے منتخب کیا اپنی کتاب کا وارث بنانے کے لیے، ہم نے چنا، ہم نے ان کا انتخاب کیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی خدمت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی دیکھیے کہ ان کی زندگیاں قرآن مجید کے ساتھ وابستگی سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے کیسی تھی۔ جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑا اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا تو اللہ نے ان کے مقام کو کیسا بلند فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کے ذریعے سے قوم کو عروج عطا فرماتے ہیں، بلندی عطا فرماتے ہیں، مقام عطا فرماتے ہیں، عزت عطا فرماتے ہیں اور ایک شان عطا فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ یہ ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا خذوا القرآن من اربعۃ، چار صحابہ جن کا نام لیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان سے تم قرآن کو لو، ان سے قرآن پڑھو، ان سے قرآن کا علم حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام ارشاد فرمایا من عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک غلام تھے، لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند دے رہے ہیں کہ اگر قرآن کا علم چاہیے، اگر قرآن پڑھنا ہے تو یہ عبداللہ ابن مسعود سے پڑھو۔ عبداللہ ابن مسعود کو قرآن کی وجہ سے کیا مقام ملا؟ ایک غلام آدمی تھے، لیکن وہ مقام ملا کہ ایک مرتبہ پیرو کے درخت پر چڑھے ہوئے تھے، صحابہ نیچے کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے ان کی پنگلی دیکھ لی تو وہ بیچارے قد کے اعتبار سے بھی بہت پست تھے اور جسامت کے اعتبار سے بھی بہت دبلے پتلے تھے، ان کے پاؤں بہت چھوٹے تھے۔ اس کو دیکھ کر صحابہ مسکرائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ کیا عبداللہ کی پنگلی دیکھ کر؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے،
عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی احد پہاڑ کے وزن کے برابر کل قیامت میں میزان اور ترازو میں ہوگی۔ تو یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ مقام قرآن مجید کی وجہ سے ملا۔ دوسرے نمبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سالم سے پڑھو کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا وہ علم عطا فرمایا۔ عجیب قرآن مجید پڑھتے تھے، وہ ایک غلام تھے، ایسے غلام کہ مدینہ میں 3 دن تک کھڑے رہے، کوئی ان کا خریدار نہیں تھا، ایسے کالے کلوٹے۔ لیکن جب حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خریدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام قبول کر کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر قرآن مجید کو سیکھا، تو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا قرآن سن کر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے قرآن پڑھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ تو یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام ملا ہے قرآن مجید کی بنیاد پر، قرآن مجید سے وابستگی کی بنیاد پر، قرآن مجید کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ تعلق اور اس پر عمل کرنے کی بنیاد پر۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے تم قرآن پڑھو۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہے جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ فواللہ انی احبک یا معاذ، اے معاذ خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ دیکھیے یہ شرف، یہ اونچا مقام، یہ رفعت، یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت معاذ ابن جبل کو عطا فرمائی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ یا معاذ انی احبک، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ وہی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا انعام ملا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے آپ کے ردیف بن کر ایک سواری پر سوار ہو کر سفر کر رہے ہیں اور معاذ کا سینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ٹھنڈک حاصل کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخسار حضرت معاذ کی جانب پھیرا اور کہا یا معاذ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں میں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک۔ تیسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تو آپ نے فرمایا لبیک و سعدیک۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال پوچھا، حضور نے پوچھا کہ ما حق العباد علی اللہ اور ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے ذمے کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد
أن يوحدوا وأن يعبدوا لا يشرك به شيئا، یعنی اللہ کی عبادت کرے، صرف ایک اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس وحدانیت کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے اور اسی وحدانیت کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو۔ یہ بندے کے اوپر ہے اللہ کا حق کہ اللہ کی توحید کو اختیار کرے، اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہ جھکائے، اللہ کو ایک گردانے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اللہ کو ایک مانے اور اللہ کے ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ ہی کی عبادت کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما حق العباد علی اللہ، کہ بندوں کا حق اللہ کے ذمے کیا ہے؟ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلوه الا يعذبه، جب اللہ کی وحدانیت پر اس کی زندگی آ جائے گی اور اس کے مطابق وہ ذرہ برابر بھی اس کے خلاف نہیں زندگی گزارے گا تو یقیناً اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس بات کو کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو، وحدانیت یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، جیسا تمہیں ڈرنا چاہیے اللہ سے ایسا ڈر، ایسا تقوی اپنے دل میں پیدا کیجئے، اور تمہاری موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے، اسلام کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا چاہیے۔ تو یہ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا قرآن مجید کی بنیاد پر، قرآن مجید کی نسبت پر۔ اور چوتھے صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا علم عطا فرمایا تھا اور عجیب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا قرآن پڑھتے ہیں گویا آپ کو لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، داؤد علیہ السلام کا لہجہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ ایسا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سناؤ، تو حضرت ابی بن کعب